السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا کس طریقے کا نظام تھا اور میں جہاں کے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جی رہے تھے وہ کن کی عبادت کرتے تھے۔ کیسے سومیرین ٹیبلٹس کی دریافت کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے انوناکیز کے بارے میں، جو کہ ہمارا قیاس تھا کہ وہ جن کی ایک سویلائزیشن تھی جو انسانوں سے پہلے زمین پہ آباد تھی۔ ان کے قصے، ان کی کہانیاں کیسے لوگوں تک آگے پہنچے۔ نوح علیہ السلام کی باڑھ کے بعد، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے دور کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جو لوگ مٹی کی تختیوں پر لکھتے تھے، انہوں نے پہلی بار وہ قصے بیان کیے جو انہیں پرانے انبیاء کے ذریعے اپنے لوگوں کی زبان میں یعنی کہ سومیرین میں ان تک پہنچائے گئے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کس طریقے سے بیتی، کیا چیلنجز آئے ان کی لائف میں، قرآن میں، اور خاص طور سے آرکیولوجیکل جو بھی سرویز ہوئے ہیں ان میں ابراہیم علیہ السلام کے وقت کے، ان کے دور کے، ان کے زندگی کے بارے میں ہمیں کیا دریافت ملتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس جگہ سے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سفر کی شروعات کری۔ جگہ کا نام تھا آج کے وقت پہ المقیر، جو کہ جنوبی عراق میں ہے، پرانا سومیر۔ سر لینرڈ وولی نے 1922 سے 1934 تک برٹش میوزیم اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے لیے کھدائی کی۔ اور کا شاہی قبرستان جو کہ دریافت ہوتا ہے وہاں پہ، وہ ارلی ڈائنسٹک 3 یعنی 2600 سے 2500 قبل مسیح کے ڈھانچے ملتے ہیں، جیسے مندر، زیگورات اور نجی لوگوں کے گھر۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ملی وہ تھے سلنڈر سیلز اور ان پر لکھائی۔ بہت سے سلنڈر سیلز میں چاند کے دیوتا نانا کی عبادت دکھائی گئی، جو کہ اکیڈین میں آگے چل کے سین کے نام سے جانا گیا۔ یہ اور کا مین دیوتا تھا، اور کا بڑا زیگورات جو ایک وقت میں ختم ہو چکا تھا اور کے ساتھ۔ اس کو راجہ نیبونائیڈس نے 6 صدی قبل مسیح میں دوبارہ بنایا۔ پہلے نانا یا سین کے لیے بنا گیا تھا۔ اور آف چیلڈیز ایک شاندار شہر تھا، تجارت، تہذیب اور عبادت کا مرکز۔ آسمان مقدس مانا جاتا تھا۔ سومیرین لوگوں نے زیگوراٹس بنائے، اونچے مندر جو آسمان کی طرف اٹھتے تھے، اور ہر ایک کا تعلق ایک انوناکی گاڈ سے تھا، ایک ڈیوائن پینتھیون جو صرف قدرت پر نہیں بلکہ انسانوں کے نصیب پر بھی حکومت کرتا تھا۔ لیکن یہ جگہ ایسی تھی جو پوری طریقے سے شرک میں مبتلا تھی، اور اسی دنیا میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک ایسے شخص جو صرف روایت کو فالو نہیں کرتے بلکہ تحقیق، ہمت اور ایمان کے ذریعے اسے چیلنج کرتے ہیں۔ ان کے والد آزار یا پھر تیراہ ایک کرافٹسمین تھے جو کہ بت بناتے تھے، اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک پریسٹ بھی تھے۔ لوگ پتھر اور مٹی سے بنائے ہوئے مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ان میں ڈیوائن پاور ہے۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا خلیل یعنی اللہ کا دوست۔ بائبل میں ان کو ابراہیم دا پیٹریارک یعنی قوموں کا باپ کہا گیا، اور تورا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بنی اسرائیل کی اصل جڑ کے طور پر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بچپن قرآن میں سورۃ الانعام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی سوچنے لگتے، ان کے آس پاس کے لوگ دیوتاؤں کی عبادت کرتے، ہر طرف آئیڈل اور زیگورات۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد،
آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کو کوئی فائدہ دیتا ہے؟ اے میرے والد، مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رحمان کا ہمیشہ نافرمان رہا ہے۔ اے میرے والد، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے جہنم میں۔ جواب میں ان کے والد نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے دیوتاؤں کو نہیں چاہتے؟ اور اب اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار دوں گا، اس لیے مجھ سے بہت دیر تک دور رہو۔ ان تختیوں کو دیکھیے، ان کا نام ہے دماری ٹیبلٹس، جگہ ماری، جو کہ آج کل تل حریری سیریا میں ہے، جو درمیانی فرات ندی پر ہے۔ اس کی تاریخ ہے زیادہ تر راجہ زمری لم کے دور کی، لگ بھگ 1810 سے 1750 قبل مسیح، یعنی 18ویں صدی BC میں۔ تقریباً 20,000 مٹی کی تختیاں اور ٹکڑے ملے جو اکیڈین کیونیفارم میں لکھے گئے۔ یہ تختیاں ڈپلومیسی، تجارت، قانون، فوج، مذہبی رسمیں اور سماجی رواج کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تختیوں میں وہ نام ہیں جو کہ کتاب مقدس یعنی بک آف جینیسس میں بھی ہیں، جیسے کہ ناہور، جو کہ ابراہیم کے بھائی کا نام ہے۔ دوسرا ہے سیروگ اور شاید تیرہ، جو کہ ابراہیم کے خاندان کے شجرے میں ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ نام 2000 BC میں واقعی استعمال ہوتے تھے اور بعد میں بنائے ہوئے نام نہیں ہیں۔ ماری کے دستاویز میں وہ شہر اور قصبے کا بھی ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے جڑتے ہیں۔ ہاران، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کنعان جانے سے پہلے رہتا تھا۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر لگ بھگ 70 جگہ آتا ہے۔ کبھی ان کی دعوت توحید کا ذکر ہوتا ہے، کبھی ان کا نمرود کے ساتھ مکالمہ، کبھی ان کا آگ میں ڈالنے کا واقعہ، اور کبھی ان کی ہجرت اور بیت اللہ کی تعمیر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ النحل میں، ابراہیم ایک پوری امت تھے، وہ صرف اللہ کے لیے جھکنے والے تھے اور کبھی شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ درجہ کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا کہ اسے ایک امت کہا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک تہوار ہے اور اس میں سب لوگ گئے ہوئے ہیں شریک ہونے کے لیے، تو انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے ایک عصا لیا اور جو سب سے بڑا زیگوراٹ تھا، اس میں جو بھی بت تھے ان سب کو توڑ کر کے عصا رکھ دیا بڑے والے بت کے ہاتھ میں۔ لوگ واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم نے غلطی کری، ہمیں اپنے میں سے کسی کو چھوڑ کر جانا چاہیے تھا ہمارے خداؤں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کسی دوسرے نے کہا کہ مجھے شک ہے ابراہیم نام کے لڑکے پہ، وہ اس طریقے کی باتیں کرتا تھا کہ یہ خدا نہ کسی کا نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی نے یہ کام انجام دیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ایک ینگ لڑکے 16-17 سال کے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو ظاہری طور پر سب کو دکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بڑے بت نے ان تمام چھوٹوں کو توڑ کر کے چھڑی اپنے ہاتھ میں رکھی
یہ دکھانے کے لیے کہ وہ سب سے عظیم ہے اور صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہ تو کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ ان میں جان ہے، یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس ڈیمونسٹریشن کا اثر پڑا لوگوں پر، لیکن اس سے پہلے کہ انہیں عقل آتی، ان کا غصہ ان کے اوپر غالب ہو گیا۔ سومیرین مٹی کی تختیوں پر عقیتو تہوار کے رسموں کا بیان ہے، جیسے اینوما ایلش کی تخلیق کی داستان کی تلاوت۔ یہ تختیاں مندر کے رسموں، دعاؤں، گیتوں اور نذرانہ پیش کرنے کے طریقوں کی ہدایت دیتی ہیں۔ پہلے دن اور دوسرے دن عقیتو فیسٹیول میں مندر کی سجاوٹ، پاکیزہ رسمیں اور اساگیلا میں دعائیں ہوتی تھیں۔ تیسرے دن لکڑی اور قیمتی پتھروں سے مورتیاں بناتے تھے۔ چوتھے دن تخلیق کی داستان کی تلاوت، ناچ اور سنگیت ہوتا تھا۔ پانچویں دن عوام ندی کے کنارے اکٹھا ہوتی تھی، یعنی فرات کے، اور راجا پادریوں کے سامنے جھکتا اور انہیں تسلیم کرتا۔ چھٹے دن مورتیوں کو جلانا، دیوتاؤں کے بتوں کو مندر میں اکٹھا کرنا، اور ساتویں اور آٹھویں دن دیوتاؤں کے جلوس بتوں کو عوام کے سامنے پیش کرنا، اور فائنلی آخری دن دیوتاؤں کا اساگیلا میں واپس جانا اور تہوار کا اختتام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس تہوار کے بیچ ہی آگ میں ڈالنے کی بات ہوئی۔ لوگوں نے بہت ساری لکڑی اکٹھا کی۔ السودی کہتے ہیں اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ یہ نیت کرتی کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑی لائے گی۔ انہوں نے زمین میں سے ایک گڈھا کھودا، اسے آگ سے بھر دیا، اس میں بڑی چنگاریاں اور تیز شعلے اٹھ رہے تھے۔ ایسی آگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کیٹپل میں ڈالا، جو ایک بدکاش کردی آدمی کا مشورہ تھا جو فارس سے آیا تھا۔ شعیب الجبائی نے کہا، اس کا نام حیزان تھا، اور اللہ نے اسے زمین میں ڈبو دیا۔ وہ قیامت کے دن تک زمین میں ڈوبتا رہے گا۔ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ سب سے بہتر کام کرنے والا ہے۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو بارش کا فرشتہ بولا، مجھے کب بارش بھیجنے کا حکم ملے گا؟ لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی تیزی سے آیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور امن والی ہو جا، اور دنیا میں کوئی آگ نہیں بچی جو نہ بجھی ہو۔ ان 8-9 دنوں کے فیسٹیول میں پوری تیاری ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے امن والی آگ نہ کہا ہوتا تو ابراہیم کو آگ کی ٹھنڈک سے نقصان ہوتا۔ قتادہ نے کہا، اس دن کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جس نے ابراہیم کے لیے آگ بجھانے کی کوشش نہ کی سوائے چھپکلی کے۔ الزہری نے کہا، نبی نے حکم دیا کہ چھپکلی کو مارا جائے اور اسے موذی جانور کہا۔ اس طرح کا ایک واقعہ کتاب مقدس میں ہے جہاں ڈینیل کے 3 دوست شدراچ، میشاق اور عبدنیگو کو نبوکدنضر نے آگ کے بھٹے میں پھینکنے کو کہا۔ سزا کے طور پہ آگ میں پھینکنا یہ پورے میسوپوٹیمیا کا ایک رواج تھا، خداؤں کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو آگ میں پھینک کر سزا دینا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آگ سے بچ جانا اتنا فیمس ہوا کہ نمرود کی نظر میں آیا، اور سب سے بڑا چیلنج آیا نمرود سے ملاقات، جو اس وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ نمرود نے اپنی طاقت اور آگ سے ابراہیم کو دھمکایا۔ وہ کہتا ہے، میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے اور جو سب کچھ بناتا ہے۔
اس ڈیبیٹ کے لیے پورے بیبیلون میں بھیڑ جمع ہو گئی. لوگ اکٹھا ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ ایک لڑکا جو معجزات سے آگ سے بچ گیا اور اب وہ بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے آ گیا ہے. لوگ حیران تھے، لیکن ایک بہت بڑا موقع تھا دعوت کا کہ لوگوں کو توحید پہ واپس لایا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو جانے نہیں دیا. مجاہد کے مطابق ابراہیم سے مباحثہ کرنے والا راجہ نمرود کنعان بن کش بن سام بن نو تھا. یہ بھی کہا گیا کہ شاید وہ نمرود تھا جو نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشاند بن سام بن نو تھا. مجاہد نے کہا دنیا کے مشرقی اور مغربی حصوں پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ تھے، 2 مومن اور 2 کافر. مومن بادشاہوں میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور ذوالقرنین تھے. کافر بادشاہوں میں نمرود اور نبوکدنضر تھے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نمرود نے ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں مباحثہ کیا، یعنی اللہ کے وجود کے بارے میں. نمرود نے انکار کیا کہ اس کے علاوہ کوئی خدا ہے، جیسے بعد میں فرعون نے بھی اپنی قوم سے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا کوئی خدا میرے سوا ہے. نمرود کے اس گناہ، انکار اور بغاوت کا سبب اس کی ظالمانہ حکومت اور لمبا راج تھا. اس لیے آیت میں کہا گیا کیونکہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی. لگتا ہے نمرود نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اللہ کے وجود کا ثبوت دے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اس کا مطلب تھا اللہ کے وجود کا ثبوت یہ ہے کہ مخلوق جو پہلے کچھ نہیں تھی اب ہے، اور جو تھی ختم ہو جاتی ہے. یہ سب اپنے آپ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک خالق چاہیے، اور وہی میرا رب ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اکیلا، بغیر کسی شریک کے. اس پر نمرود نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. قتادہ، محمد بن اسحاق اور السدی تینوں نے کہا اس کا مطلب تھا 2 آدمی جو سزا کے مستحق تھے میرے سامنے لائے جائیں. میں نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور وہ مر گیا، دوسرے کو معاف کرنے کا حکم دیا اور وہ معاف ہو کر زندہ رہا. اس طرح میں زندگی اور موت دیتا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال. یہ مطلب تھا تو کہتا ہے تو زندگی اور موت دیتا ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے وہ مخلوق اور سیاروں کی حرکت کو بھی کنٹرول کرتا ہے. ایک ایسی بڑی بات جو وہاں کے لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھی. ستاروں کو چیلنج کرنا، جن کو وہ خدا مانتے تھے، ان ستاروں کو جن کے ان کے پاس بت تھے، وہ ستارے جو انوناکی تھے، اور یہ کہہ دینا کہ ایک ایسا رب ہے جو ان انوناکی کو کنٹرول کرتا ہے. یہ بہت بڑی چیز تھی، اور نمرود کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. نمرود اپنی کمزوری اور نااہلی سے واقف تھا. وہ خاموش رہا اور اس طرح ثبوت اس کے خلاف قائم ہو گیا. اللہ نے فرمایا اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ ظالموں کو کوئی مستند ثبوت یا دلیل نہیں دیتا. ان کے جھوٹے ثبوت اور دلائل ان کے رب کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کا غضب اور سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے. جہاں تک میرا ماننا ہے، اور السدی بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ مباحثہ ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا، کیونکہ ابراہیم اس دن سے پہلے راجہ سے نہیں ملے تھے، اور یہ اتنی بڑی چیز تھی جس نے راجہ کا اٹینشن لیا. لیکن اب میں ایک بہت ہی فیسینیٹنگ چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اس وقت نمرود کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا سیمیرامس،
اور اس کا بیٹا تھا تاموز۔ اور کیونکہ نمرود کو خدا مانا جاتا تھا، اس کی بیوی اور بیٹے کو بھی خدا مانا جاتا تھا، اور یہ تینوں ایک پیگن ٹرینٹی کے طور پہ دیکھے جاتے تھے۔ یہ خیال ہے کہ ان تینوں کی عبادت مختلف قوموں میں الگ الگ ناموں سے کی جاتی ہے، جیسے کہ مصر میں اوسائرس، آئسس اور ہورس، فونیشیا میں بال، استارت، تاموز یا پھر ایڈونس، اسی طریقے سے روم میں جوپیٹر، وینس اور کیوپڈ۔ قصہ تو یہ بھی ہے کہ جب نمرود ختم ہو جاتا ہے تو وہ سورج میں جا کے مل جاتا ہے اور ایک سن گاڈ بن جاتا ہے۔ پھر اس سورج کی کرنیں سیمیرامس کے پیٹ پہ پڑتی ہیں اور اس سے تاموز پیدا ہوتا ہے، ایک پیگن ٹرینٹی جس میں 3 لوگ مل کر کے خدا بناتے ہیں۔ یہ صرف نیا انوویشن نہیں بلکہ بہت پرانا ایک رسم ہے جس کو مانتے آ رہے ہیں لوگ آج سے 6000 سال پہلے سے۔ لیکن جب نمرود جواب نہ دے پایا ابراہیم علیہ السلام کا، تو اب ایک ہی آپشن بچتا تھا کہ ابراہیم کو ملک چھوڑنا پڑے گا۔ ہماری کی تختیوں میں اکثر نومیڈ قبیلوں کا ذکر ہے، جیسے ہینینس یا ہانو۔ یہ قبائل تمبوؤں میں رہتے تھے، بھیڑ بکریوں اور گائے پالتے تھے، چارے کے لیے موسمی ہجرت کرتے تھے، کبھی کبھی شہروں کے قریب تھوڑی دیر کے لیے بستے یا تجارت کرتے تھے۔ ابراہیم اپنی روحانی تلاش کے لیے ستاروں اور پلانٹس کی طرف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کو اپنا رب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ستارہ ڈھل جاتا ہے تو انہوں نے سوچا یہ تو ڈھل گیا، تو یہ میرا رہنما کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چاند اور سورج میں بھی انہوں نے وہی ریزننگ دیکھی۔ آخر میں انہوں نے کہا میں نے اپنا رب وہی مانا جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اور آف چیلڈیز آج کے صدرن عراق میں ستارے اور پلانٹس کی عبادت کے لیے بہت گہری ہسٹری رکھتا ہے۔ لوگ ہر سال فیسٹیولز اور سیکریفائزز کرتے تاکہ یہ سیلیسٹیل بینگز ان کی زندگی میں برکت لائیں۔ یہ ایک سفر تھا ابراہیم علیہ السلام کی روح کا، یا شاید جسمانی سفر واقعہ معراج کے جیسے، اللہ عالم۔ لیکن اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس رات، جب انہوں نے دیکھا سارے یونیورسز، گیلیکسیز، غیب کی چیزیں، فرشتے، جن اور جنت و جہنم بھی۔ حران سے ان کا سفر آگے بڑھتا ہے، لیکن اب ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور بھائی لوط ہیں۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ ہجرت کر کے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں ایک راجہ یا ظالم حکمران تھا۔ راجہ کو خبر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ راجہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا، اے ابراہیم، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے، یعنی دین میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سارہ کے پاس واپس آئے اور کہا، میری بات کے خلاف نہ بولنا، میں نے انہیں بتایا کہ تم میری بہن ہو۔ اللہ کی قسم، اس زمین پر تم اور میں ہی سچے مومن ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو راجہ کے پاس بھیجا۔ جب راجہ سارہ کے قریب آیا، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ، اگر میں نے تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لایا اور اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا سب سے بچایا، تو اس مشرک کو مجھ پر غالب نہ ہونے دے۔ یہ سن کر راجہ بے چین ہو گیا اور اس کے پیر ہلنے لگے۔ راجہ کی یہ حالت دیکھ کر سارہ نے کہا، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا۔ راجہ دوبارہ ٹھیک ہوا اور سارہ کے قریب آیا، لیکن سارہ نے پھر سے نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ، اگر میں نے تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لایا اور اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا سب سے بچایا، تو اس مشرک کو مجھ پر غالب نہ ہونے دے۔ راجہ پھر بے چین ہو گیا
اور اس کے پیر ہلنے لگے۔ سارہ نے دوبارہ کہا، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ راجا کو 2 یا 3 دفعہ ایسے ہوا۔ آخری دفعہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے کہا، اللہ کی قسم، تم نے میرے پاس ایک شیطان بھیجا ہے، اسے ابراہیم کے پاس واپس لے جاؤ اور اسے ہاجر دو۔ ہاجر جن سے کہ اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ ایجپٹ کے بادشاہ نے ہدیہ کے طور پر سارہ علیہ السلام کو دی۔ سارہ ابراہیم کے پاس واپس آئیں اور بولی، اللہ نے اس مشرک کو ذلیل کیا اور ہمیں خدمت کے لیے غلام لڑکی دی۔ اب ان تختیوں کو دیکھیں، ایک ٹوٹے ہوئے مجسمے جیسا لگتا ہے جن کے ٹکڑوں کو جوڑا گیا ہے۔ یہ ہیں پرانی مصری رسمی دستاویز، انہیں کہا جاتا ہے ایکسیکریشن ٹیکسٹ، مصر کے 1800 قبل مسیح کے۔ یہ پرانی مصری رسمی دستاویز ہیں جو مٹی کے پتلوں یا پوٹری کے پیالے پر لکھے جاتے تھے۔ مصری لوگ اپنے دشمن حکمرانوں، شہروں اور قبائل کے نام ان پر لکھتے، پھر انہیں رسمی طور پر توڑ دیتے۔ یہ ایک طریقے کی قرض والی جنگ تھی، دشمنوں کے نام پر لعنت بھیج کر انہیں توڑنا۔ راجا کے پاس ایک نمونہ موجود تھا کہ اس طریقے سے قرض ڈالا جاتا ہے، کسی کا پتلا بنا کر کے اس پہ چیزیں لکھ کر کے اس کا نام اور پھر اسے توڑ دینا تاکہ اس پہ لعنت ہو، وہ پیرالائز ہو جائے، بیمار ہو جائے، یہاں تک کہ پورے کے پورے شہر تباہ ہو جائیں۔ اور اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی اگر اس کے ساتھ سچ میں کسی نے ایسا قرض ڈالا ہوتا۔ تو راجا نے سارہ علیہ السلام کو فوراً واپس کیا۔ اس نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ کی مدد سے سارہ علیہ السلام کی حفاظت ہو رہی تھی۔ اسے لگا انہی ایکسیکریشن ٹیبلٹس کی طریقے سے کوئی کالا جادو ہے جو اس کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اب سفر آگے بڑھتا ہے یروشلم کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ اور ہاجر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی ایک تختی ہے، اس پہ غور کریں۔ نوزی آج کے کرکک عراق کے قریب ہزاروں مٹی کی تختیاں کھودی گئیں جو 15ویں اور 14ویں صدی BC سے ہیں۔ یہ تختیاں حرین لوگوں کے روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہیں، جس میں کانٹریکٹس، گود لینے کے قوانین، شادی کے رواج اور وراثت کے حق شامل ہیں۔ لیکن ہمیں جو اپنے قصے سے ریلیٹڈ چیز ملتی ہے وہ بڑی شاندار ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تو وہ اپنے شوہر کو ایک غلام لڑکی یا خادمہ دے سکتی تھی جو بچہ پیدا کر سکے۔ اس طرح پیدا ہونے والا بچہ قانونی طور پر بیوی کا بچہ مانا جاتا تھا، نہ کہ خادمہ کا۔ خادمہ کو کوئی وراثت کا حق نہیں تھا، وہ صرف بیوی کے لیے ایک سروگیٹ تھی۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے ملتا جلتا ہے۔ اس طریقے کے سوسائٹل نارمز موجود تھے۔ جینیسس اور اسلامک روایت کے مطابق جب ابراہیم کی بیوی سارہ بچہ پیدا نہ کر سکی، انہوں نے اپنی خادمہ ہاجر کو ابراہیم کے ساتھ بچہ پیدا کرنے کے لیے دیا۔ ہاجر سے اسماعیل پیدا ہوئے جو قانونی طور پر تو سارہ کے بیٹے مانے گئے، لیکن ان کی ماں ہاجر ہی تھی۔ یہ نزوی تختیوں کے رواج سے ملتا ہے، جہاں خادمہ کا بچہ بیوی کا ہوتا تھا۔ اس طریقے کے لاز نزوی ٹیبلٹس میں ملتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمیں پتہ چلتا ہے، اسحاق علیہ السلام کے ہونے کے بعد سارہ علیہ السلام ابراہیم کو لے کر کے اور اپنے بیٹے کے ساتھ الگ ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا حکم آتا ہے اور ابراہیم ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں مکہ میں۔ لیکن اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ایک ایسی وار جس کا آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، بیٹل آف دا 5 کنگز ورسز دا 4 کنگز۔ 4 راجہ میسوپوٹیمیا سے کنعان پر حملہ کرنے آئے۔ انہوں نے جارڈن ویلی کے 5 راجاؤں سوڈم، گومورا، ادما، زیبوئیم
اور زوار کے شہروں کے خلاف جنگ کی۔ یہ 5 کنان کے راجہ 12 سال تک شیڈورلاعمر کے غلام تھے، لیکن 13ویں سال میں انہوں نے بغاوت کی۔ نتیجہ یہ نکلا، چاروں مشرقی راجاؤں نے 5 راجاؤں کو ہرا دیا اور سوڈم اور گمورہ کو لوٹ لیا۔ لیکن اس میں ابراہیم علیہ السلام کا رول کیا ہے؟ ابراہیم کے بھتیجے لوط علیہ السلام، ان کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ لوط قید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر کے 318 تعلیم یافتہ آدمی اکٹھا کیے اور ممرے، ایشکول، اینر جیسے مقامی سرداروں سے اتحاد کیا۔ انہوں نے دشمنوں کا دان تک، جو کہ کنعان کا شمال ہے، وہاں تک پیچھا کیا، رات کے وقت حملہ کیا اور انہیں ہرا دیا۔ ابراہیم نے لوط اور دوسرے قیدیوں کو اور لوٹا ہوا مال واپس لیا۔ واپس آتے وقت ابراہیم علیہ السلام سیلم یا پھر یروشلم کے راجہ ملچیزیک سے ملاقات کرتے ہوئے گئے، جس نے انہیں دعا دی۔ کیا آپ نے غور کیا نمبر پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے 318۔ یہ بہت ہی زیادہ ملتا جلتا ہے اس نمبر سے جو بدر میں تھے، یعنی 313۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ داؤد علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں تھے جب انہوں نے جالوت کو قتل کیا، وہ بھی 313 تھے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے فائنل ٹاپک کی طرف، جو ہے اس شہر کا خاتمہ اور ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ ابراہیم کے اور چھوڑنے کے قریب 1 صدی بعد اور تباہ ہو گیا۔ اور کے زوال کے بعد میں ایک مٹی کی تختی پر لیمنٹیشن فار اور کے نام سے لکھا گیا۔ ایلم کے حملہ آوروں نے مندر کے خزانوں کو لوٹا اور سمیر کا مرکزی اقتدار اسن میں منتقل ہو گیا، جبکہ اور میں تجارت کا کنٹرول شہر کے چند اہم خاندانوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ کتاب مقدس میں آتا ہے کہ سارا کی ہیبرون میں وفات ہو گئی۔ ابراہیم نے ان کے لیے قبر کی جگہ تلاش کی۔ انہوں نے ایفرون ہٹائٹ سے ماشپیلا کی گفا خریدنے کے لیے بات کی۔ ایفرون نے پہلے گفا مفت دینے کی بات کی، لیکن ابراہیم نے پوری قیمت ادا کرنے پر زور دیا۔ ابراہیم نے 400 شکل چاندی دیے اور یہ خریداری بنی ہیت کے سامنے قانونی طور پر منتقل کی گئی، ایک عوامی قانونی عمل۔ کچھ ہٹائٹ قانونی دستاویز ملے جو 14ویں سے 13ویں صدی BC کے ہیں، اینیٹولیا اور شمالی سیریا سے، زمین کے سودے کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس واقعے سے بہت ملتے ہیں۔ ہٹائٹ قانون کے مطابق اگر صرف کھیت یا گفا خریدی جائے تو خریدار کو مقامی حکمران کو خدمت یا ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن اگر پوری جائیداد، کھیت، گفا اور درخت خریدی جائے تو خریدار کو پوری ملکیت ملتی ہے اور وہ خدمت کی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کا پوری قیمت دینے کا اقرار ماشپیلا کی مستقل اور مکمل ملکیت حاصل کرنے کے لیے تھا، کیونکہ آگے چل کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کے ہو گئے، انہوں نے آخری سانس لی اور بہت عمر، بڑھاپے اور ایک مکمل زندگی کے بعد وفات پائی۔ ان کے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل نے انہیں دفنایا اسی ماشپیلا کی گفا میں، جو کہ ہیبرون کے قریب ہے، جو ابراہیم نے ایفرون ہٹائٹ سے خریدی تھی۔ انہیں ان کی بیوی سارا کے بغل میں دفنایا گیا۔ یہ جگہ آج بھی ہیبرون میں ٹومب آف دا پیٹریارکس کے طور پہ جانی جاتی ہے، جو یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے ایک اہم مذہبی جگہ ہے۔ یہاں پر اسحاق علیہ السلام اور ان کی بیوی ریچل یا راحل کا بھی دفن ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی کہانی، کعبے کی تعمیر، اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے قصے، بیٹے کی قربانی، یہ سب ہم جانیں گے اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔